اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی چند صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا انجام سے ہوتی ہے اور انجام بھی تباہی۔ عام قرآن کریم کا اسلوب دیکھا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے اعمال کا ذکر کرتے ہیں اور پھر انجام بتاتے ہیں۔ سورہ مطففین کی ابتدا ہوتی ہے ویل للمطففین، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ سورہ لہب، سورہ ہمزہ اور سورہ مطففین ان 3 صورتوں میں سے ہے جن میں پہلے انجام ہے اور اعمال کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا معاشرے کی بے شمار خرابیوں میں سے ایک ایسی خرابی ہے جس کی قباحت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سورہ مطففین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا تھا اور نماز کو جلدی جلدی ختم کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا لقد تففت، یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قول کو نقل کر کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ نماز، وضو، طہارت میں بھی، اور اسی طرح دوسرے حقوق اللہ اور عبادت میں کمی کوتاہی کرنے والا تطفیف کرنے کا مجرم ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں جو شخص مقررہ حق سے کم کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم لازم آتا ہے۔ مزدور اور ملازم جس نے جتنے وقت کی خدمت کا معاہدہ کیا ہے اس میں سے بھی اگر وہ وقت کم کرتا ہے تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ وقت کے اندر جس طرح محنت سے کام کرنے کا ایک معمول ہے اس میں سستی کرنا بھی ناپ تول میں کمی کرنے کے حکم میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ علماء ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یہ کمی علماء میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ شخص جب وہ اپنے علم کے فرائض کو پورا نہ کرے اور اللہ کے بندوں کو علم دینے یا ان تک علم پہنچانے میں کمی کوتاہی یا سستی کرے تو وہ بھی اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ آخرت سے غفلت کا لازمی نتیجہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ جب تک لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ایک روز ان کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک ایک کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہے، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں راست بازی اختیار کریں۔ کوئی شخص دیانت داری کو اچھی پالیسی سمجھ کر بعض چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر دیانت برت بھی لے تو وہ ایسے مواقع پر وہ کبھی دیانت نہیں برتے گا جہاں اس کے لیے بے ایمانی کرنا ایک مفید پالیسی بن سکتی ہے۔ انسان کے اندر دیانت داری اور سچائی اگر پیدا ہو سکتی ہے تو وہ صرف خدا تعالی کے خوف اور آخرت پر یقین ہی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں دیانت داری پالیسی نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہوگی، وہ ایک فریضہ ہوگی، اور انسان اس کو اس لیے انجام دے گا کہ اس کا تعلق اس کی آخرت سے ہوگا، اس کی آخرت کے انجام کی کامیابی یا ناکامی اس دیانت داری کے اوپر منحصر ہوگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جس جرم کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام طور پر پھیلا ہوا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی پے در پے نصیحتوں کے باوجود یہ قوم اس جرم سے باز نہ آتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ پہلا، جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلہ کرتی ہے ان میں فقر و احتیاج عام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جس قوم میں بے حیائی
اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ طاعون اور دوسری وبائی امراض مسلط کر دیتا ہے۔ چوتھی، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پانچویں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ سورہ مطففین کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ڈبل سٹینڈرز اختیار کرتے ہیں۔ جب ان کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے پورا پورا وصول کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اسی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں اپنے لیے اصول اور ضوابط بنائیں تو وہ سیم اصول و ضوابط ہم باہر کے لوگوں کے لیے بھی اختیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے تو کچھ اور باہر کے لوگوں کے لیے کچھ۔ دنیا میں انسان کو اپنے سٹینڈرڈز ایک ہی رکھنے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا ہمیں ایک ہی آخرت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابرار اور فجار کے درمیان موازنہ کیا ہے۔ ابرار کون ہیں؟ نیکیاں کرنے والے۔ فجار کون ہیں؟ نافرمانیاں کرنے والے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف فجار ہی نہیں بلکہ ان کو اور نئے نام بھی دیے ہیں۔ فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو معتدد ہیں، جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اثیم ہیں، حق تلفی کرنے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اجرمو، مجرم ہیں، اور یہ کفار ہیں جو کہ انکار کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یعنی وہ آیات جو ان کو روز آخرت یاد کرواتی ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو بس پرانے افسانے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جواب، ان کا یہ رد عمل اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ آیات پرانے زمانے کے افسانے ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَأْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور اس پر نادم ہو کر آگے اپنے اعمال کو درست کر لیا تو یہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی اصلی حالت پر منور ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی بلکہ اپنے گناہوں میں زیادتی کرتا چلا گیا تو یہ سیاہی اس کے سارے قلب پر چھا جاتی ہے۔ اسی کا نام رعنا ہے جو آیت قرآن بل رعنا علی قلوبہم میں مذکور ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے پانی پہنچنے سے لوہے کو لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت۔ سورہ مطففین میں مختلف سین میرے اور آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ کہیں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو معاملات کے لین دین میں کمی کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں اور اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں۔ کہیں وہ کردار رکھے گئے ہیں جو ابرار اور فجار کے ہیں، اور ساتھ ہی یہ دکھایا گیا ہے کہ ان ابرار اور فجار کے نامہ اعمال کہاں پر ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کہیں یہ ذکر آتا ہے کہ کن لوگوں کو ان کے رب کا دیدار نصیب ہوگا اور جن کو نہیں ہوگا ان کے چہروں کا حال کیا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ مومن قیامت کے دن دیدار باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایہ لوگوں کا دفتر کیا ہے، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے۔
اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کا ڈائننگ ایریا دکھا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کی سیٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کی مشروبات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ اب یہ کون سی شراب ہے؟ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحیق المختوم کہا ہے، اور رحیق کیا ہے؟ یہ جنت کی ایک خاص قسم کی شراب ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے رحیق المختوم پلائے گا، یعنی جنت کی مہر والی شراب، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اسے اللہ تعالیٰ جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی ضرورت مند مسلمان کو کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ اسے جنتی سبز ریشم کے جوڑے پہنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، اور وہ کیا تھی؟ وہ رحیق مختوم تھی، یہ وہ شراب تھی جس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو کس چیز پہ کرو؟ جنت کی نعمتیں حاصل کرنے پہ مقابلہ کرو۔ آیت کے الفاظ ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تنافس کے معنی ہیں چند آدمیوں کا کسی خاص محبوب چیز کے حاصل کرنے کے لیے جھپٹنا، دوڑنا، تاکہ دوسرے سے پہلے وہ اس کو حاصل کر لیں۔ یہ ہے اصل مقابلہ جس میں مجھے اور آپ کو حصہ لینا ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بنانی ہے۔ دنیا کی ناقص اور فانی نعمتیں اس قابل نہیں کہ میں اور آپ ان کو اپنا مقصد زندگی بنائیں اور اس میں ہم مسابقت کریں یا مقابلے کریں، بلکہ اگر مجھے اور آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو قناعت میں، ایثار میں، عبادت میں، اپنا حق چھوڑنے میں، دوسروں کا حق بڑھا کے دینے میں، اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ، گھر والوں کی فکر اگر کرنی ہے، ان کی زندگی کی ترجیحات کا اگر تعین کرنا ہے تو وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے، نہ کہ صرف دنیا کی کامیابی اور دنیا کی آسائشوں کی حصولی ہو۔ بات تو یہ ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کا کچھ سامان یا اس کی کچھ مقاصد ہاتھ سے نکل بھی جائیں تو کوئی صدمے کی بات نہیں، اس لیے کہ یہ وہ خسارہ ہے جس کی تلافی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آخرت کی کوئی بھی نعمت میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا تو پھر اس کی تلافی ہونا بہت زیادہ ناممکن ہے۔ اب یہ ایک اور سین میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ اور جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو یہاں سے دوسرا سین بدلتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دم سے کہ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لانے والے، نیکی کرنے والے، سادی زندگی گزارنے والے، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول، آخرت کی فکر، معاملات میں دیانت، دینا تو زیادہ دینا، مقصد زندگی اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان محمود نے اپنے درباریوں کا امتحان لینے کی خاطر ایک انتہائی قیمتی موتی اپنے خزانے سے منگوایا اور اپنے درباریوں میں سے ہر ایک کے پاس باری باری بھیجا۔ ہر ایک نے موتی کی تعریف کی اور سلطان کی عظیمت کا قصیدہ پڑھا، لیکن جب سلطان نے ان سے کہا کہ اسے توڑ دو تو کوئی بھی اس پر تیار نہ ہوا کہ سلطان کے قیمتی موتی کو چور چور کر دیتا۔ ہر ایک موتی کو اہمیت دے رہا تھا اور سلطان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ آخر میں سلطان نے وہ موتی اپنے غلام ایاز کو دیا اور اسے حکم دیا کہ اسے توڑ دے۔ ایاز نے آنن فانن اسے کچل کر چکنا چور کر دیا۔ اس کے اس عمل سے سلطان کے دربار میں شور مچ گیا کہ احمق،
تو نے سلطان کے خزانے کا ایک بے بہا موتی ضائع کر دیا۔ ایاز نے ان درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے سلطان کے مصاحبوں، تم تو ہر وقت سلطان کی تعریف میں اپنی زبان تر رکھتے ہو، مگر تم نے ایک حقیر موتی کو توڑنا گوارا نہ کیا اور سلطان کا حکم جو اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے برابر توڑتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکامات کی بجا آوری میں قیمتی سے قیمتی مال و متاع قربان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی طرح صبر کے ساتھ اور اپنے رضا کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Allahu Akbar.